شیخ ابو عبداللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کوہ رقام کی دشت پیمائی اس لیے اختیار کی کہ شاید مردان خدا سے کوئی نظر پڑے تو اس سے کچھ حاصل کروں۔ اتفاقاً میں ایک روز چند اشعار عشقیہ پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت سنتی ہوئی آ گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر کسی مرد سے ملاقات ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ خطرہ دل میں گزرا ہی تھا کہ بولی، اے ابو عبداللہ، تمہارا حال بھی بہت عجیب ہے۔ بھلا جس شخص کو عورتوں کے ملاقات تک بھی دسترس نہ ہو، وہ مردوں کے ملنے کا کیا ارادہ کرے؟ میں نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ تو حرام ہے جو بے دلیل ہو۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مالک و محبوب حقیقی میرے لیے ایسا ہے جیسا کہ میں ارادہ کرتی ہوں، کیونکہ میں اس کے لیے ایسی ہوں جیسا اس کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ابھی بھنی ہوئی مچھلی آئے۔ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم نے تو بہت ہی ادنیٰ چیز کا سوال کیا۔ یہ کیوں نہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے شوق کے ایسے بازو عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے میری طرح اس تک اڑ جائے۔ پھر یہ کہہ کر اڑ گئی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بہت نادم ہوا، اور اس وقت کوئی شے اپنی ذلت سے زیادہ تلخ اور اس کے مرتبے اور عزت سے زیادہ شیریں نہ معلوم ہوئی، اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑا اور کہا اے سیدہ، تمہیں اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے تمہیں دیا ہے اور مجھے محروم کیا ہے اور تم پر بخشش کی ہے اور مجھے بے نصیب کیا، خدا کے واسطے میرے لیے کچھ دعا کی امداد کرو۔ کہا کہ تم کو تو مردوں کی دعا چاہیے، عورتوں سے کیا مطلب؟ میں نے کہا خیر، اگر دعا نہیں کرتی تو برائے خدا ایک نظر توجہ ہی سہی۔ کہا کہ جس رفیع الحال میں مشغول ہوں وہ حالت تیری طرف نظر ڈالنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں نے کہا دو کلمات دعا ہی سہی۔ کہا کل صبح تو ایک دعا کرنے والے مقبول سے ملے گا۔ یہ کہہ کر روانہ ہو گئی اور میرے عیش کو تلخ کر گئی۔ خیر جوں تو شام ہوئی اور رات جس طرح گزر گئی، صبح ہوئی تو دیکھا سامنے ایک شخص گھٹنوں کے بھل آ رہا ہے اور چہرے پر بزرگی کے علامات ہیں اور محبت کے آثار نمایاں ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں خطرہ گزرا کہ اس عورت نے جس بزرگ کا ذکر کیا تھا وہی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا حضرت للہ کچھ ایسی دعا فرمائیں جس سے محبوب حقیقی تک کچھ دسترس ہو۔ فرمایا ابو عبداللہ، جس میں کچھ دعویٰ نہ تھا اس کی دعا سے تو تم محروم رہے۔ کیا تمہیں اس قدر بھی بصیرت نہیں کہ ریحانہ کوفیہ کو پہچانو؟ اب میں اس وقت تک دعا نہیں کر سکتا جب تک تم دیوانوں سے نہ ملو، اور وہ کل تمہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور مجھ پر غم کے پہاڑ آ پڑے۔ دوسرے روز دیکھا کہ ایک قاری ایسے دردناک آواز اور غمناک قلب سے یہ آیت تلاوت کرتا ہے کہ سننے والا پانی پانی ہو جاتا تھا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِي خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، میں نے یہ سن کر اس کی آواز پر مفتون ہو گیا اور اس سے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تیری آواز میں یہ حسن بخشا ہے کہ تو میرے قلب خستہ پر رحم کر۔ کچھ دیر بعد ایک شخص برآمد ہوا کہ محبت الہی سے چور چور تھا۔ بولا تجھے ایسے دیوانے سے کیا کام جس کے آنسو کسی وقت بھی نہیں تھمتے، لیکن چونکہ تجھ کو دعا کے لیے میرے حوالے کیا گیا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے دیوانوں کی درگاہ کو لازم پکڑ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط تھام لے۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا حضرت اور کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا اپنے نفس پر رحم کر، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، دنیا کے پاس بھی نہ جا، کیونکہ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ جو اس کے بڑے چاہنے والے ہیں انہیں تو ڈبو ہی دیتی ہے اور بیچ والوں کا گلا گھونٹتی اور کم درجے والوں کو آگ میں جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی قبولیت اور وصول و صدق سے بہرہ مند کر کے اپنے پسندیدہ لوگوں سے بنا دے، اور انشاءاللہ میں تجھے لذت نظر سے محروم نہ کروں گا اور ان لوگوں میں تجھے کر دوں گا جو معانیہ کے بعد خبر پر قناعت کرتے ہیں۔
ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اشارہ فرمایا میں سمجھ گیا رحمۃ اللہ علیہ۔